سوال یہ ہے اگلا کہ کیا ڈاکٹر طاہر القادری کے لانگ مارچ میں شامل ہونا درست ہے؟ خدا کے بندو، میں تو سوچتا تھا کہ میں اس بات کو منہ نہ لگاؤں گا، مگر خواہ مخواہ آپ نے پوچھ ہی لیا ہے۔ یہ تو جو ڈاکٹر طاہر القادری کے حالات زندگی ہیں اور زندگی کے جو تضادات ہیں، اس زندگی کے جو دوگلا پن ہیں اور اس زندگی کے جو جھوٹ ہیں، بار بار مختلف مقامات پر جو پروفیسر طاہر القادری صاحب بولتے رہے ہیں، اور ابھی تازہ جھوٹ جو انہوں نے پچھلے دنوں میں بولا تھا وہ یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گستاخ رسول کو کوئی عام آدمی اٹھ کے قتل کر دے تو وہ بھی قاتل اور ظالم ہے، اور حکومت کو چاہیے، عدالت کو چاہیے کہ اس کو قتل کی سزا دے۔ یہ تازہ ایک اس کا مطلب ہے کہ اس مارچ کے زمانے سے پہلے کا تازہ جھوٹ ہے، جس جھوٹ کو میں نے فقہ حنفی کی 50 کتابوں کے 55 حوالوں کے ساتھ اس جھوٹ کو میں نے یہاں کیا تھا۔ تو جھوٹا آدمی اور یہ ڈھونگر چایا ہوا ہے، یہ مغربی جمہوریت کے لیے جان لڑانے کا، یہ مغربی جمہوریت کے لیے جان لڑانے کا کہلاتا شیخ الاسلام ہے۔ اے کاش کہ اس نام نہاد شیخ الاسلام نے پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہوتے۔ مگر یہ کیسی شیخ الاسلامی ہے کہ ساری زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے دے کے اب جب مرنے کی بات آئی ہے، مرنے کے اوپر جب معاملات آئے ہیں تو اس وقت یہ شیخ الاسلام صاحب جو ہیں، اس وقت یہ پاکستان کے اندر جو مغربی جمہوریت ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کی نیت کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ آپ اسلام کے خادم ہیں، ہمیشہ سے اسلام کا خادم اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں اور اب شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، تو کوئی اسلام کے حوالے سے تمہیں ملک کے اندر کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا اتنا بڑا مارچ کہ جس کے لیے مرنے کی باقاعدہ دھمکیاں، اور جس کے لیے باقاعدہ یہ اظہار کے کارکن جو ہیں وہ موٹر سائیکل بیچ دیں، گھر بیچ دیں، زیور بیچ دیں اور سارا کچھ خرچ کر کے تو آئیں، یہ کیا اسلام کے لیے؟ یہ مغربی جمہوریت کے لیے، اور مغربی جمہوریت جو ہے وہ بہت ساری باتیں اس کی اسلام کے خلاف ہیں۔ مغربی جمہوریت کو اسلام تو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تو یہ سراسر غیر اسلامی فعل اور غیر اسلامی حرکت ہے، اس کے اندر کسی صورت بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے، نہ اپنا مال ضائع کرنا چاہیے۔